دھوکے کے ماحول میں پرورش پاتا ہوا ایک بچہ ہے نا تو وہ کل دھوکہ ہی دے گا. جب باپ نے اس کو سکھایا ہی وہ ہے کہ آپ نے کسی سے سچ نہیں بولنا, اور آپ نے گھر میں ہوتے ہوئے بھی قرض مانگنے والا واپس آ جائے تو اس کو یہی بچے کو کہنا جا کے کہو پاپا گھر میں نہیں ہے, تو وہ جا کے یہی کہے گا کہ پاپا کہہ رہے ہیں میں گھر میں نہیں ہوں, تو کل وہ کیا کرے گا, وہ بھی تو یہی کچھ سیکھے گا. جس ماحول میں بچہ پرورش پاتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا ہر کام میں دھوکے کا سلسلہ کیوں شروع ہوا ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے. ریاست صاحب یہ بتائیے کہ اس دھوکہ دہی کے اثرات کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں دھوکہ دہی کے جو اثرات ہیں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہماری زندگیوں میں سب کے سامنے ہیں. صحیح. انفرادی طور پر ہر بندہ رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہے, رازق کو بھولا ہوا ہے, اور ہر کوئی بندہ بھی مطمئن نہیں, ہر بندہ پریشان ہے. کوئی چیز خریدنے لگا ہے تو اسی بات سے ڈرتا ہے کہ اس کے ڈاکومنٹس کلیئر ہیں, اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, اس میں فلاں تو نہیں ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے جی پہلے میں ڈھس چکا ہوں. صحیح. تو لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک مومن آدمی نا وہ ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا. تو ایک تو افراتفری, اور کسی پہ کوئی آدمی اعتماد نہیں کر رہا, اعتماد اٹھ چکا ہے ہر ایک کا دوسرے. بھائی سے اگر کوئی سودا کر رہا ہے نا تو اس میں بھی اعتماد نہیں کر سکتا, کیونکہ کوئی پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ ہاتھ کر جائے. بالکل. اسی طرح دوسری بہت بڑی خرابی اور اس کا بہت بڑا اثر جو ہے وہ یہ ہے کہ برکت ختم ہو جاتی ہے. جس مال میں دھوکہ ہوتا ہے اس سے برکت ختم کر دی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا, خرید و فروخت کرنے والے جب تک جدا نہیں ہوتے انہیں اختیار ہے, بیع کو ختم کرنا چاہے ختم کر سکتے ہیں اس ڈیل کو. صحیح. لیکن فَإِن بَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا, اگر وہ ہر چیز کو واضح کر دیں, بیان کر دیں, اس میں جو کمی کوتاہی جو عیب ہے اس کو واضح کر دیں, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی خرید و فروخت میں برکت پیدا کر دی جاتی ہے. وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا, اگر وہ جھوٹ بولیں اور عیب کو چھپائیں گے تو اس کی برکت جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی. تو ایسا مال ہو سکتا ہے کہ آپ نے حلال کاروبار تجارت کر کے 1,00,000 کمایا ہے اور 10,000 آپ نے بیچ میں دھوکہ دے کے کما لیا, تو وہ جو دھوکے والا 10,000 ہے نا وہ آپ کے 1,00,000 کی برکت بھی ختم کر دے گا. نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا, کوئی بیمار ہوگا, کوئی نقصان ہوگا, تو وہ لگ برکت بھی ختم ہو جائے گی, حرام بھی ہو جائے گا. جی. تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تو ہو جانا بعد میں. بالکل صحیح. بالکل صحیح. لیکن پہلے یہ ہو جائے گا. اسی طرح انسان دیکھے کہ جب دھوکے کے ماحول میں پرورش پاتا ہوا ایک بچہ ہے نا تو وہ کل دھوکہ ہی دے گا. جب باپ نے اس کو سکھایا ہی وہ ہے کہ آپ نے کسی سے سچ نہیں بولنا, اور آپ نے گھر میں ہوتے ہوئے بھی قرض مانگنے والا واپس آ جائے تو اس کو یہی بچے کو کہنا جا کے کہو پاپا گھر میں نہیں ہے, تو وہ جا کے یہی کہے گا کہ پاپا کہہ رہے ہیں میں گھر میں نہیں ہوں, تو کل وہ کیا کرے گا, وہ بھی تو یہی کچھ سیکھے گا. جس ماحول میں بچہ پرورش پاتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا ہر کام میں دھوکے کا سلسلہ کیوں شروع ہوا ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے. جب ایک آدمی ایک دفعہ دھوکہ کھاتا ہے نا وہ اگلی دفعہ سوچتا ہے کہ اب میں بھی یہی کروں گا. بالکل ٹھیک. حالانکہ اسلام نے اس چیز سے روکا ہے, لا ضرر ولا ضرار, نہ پہلی دفعہ کسی کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے, نہ بدلے کے طور پہ دھوکہ دیا جا سکتا ہے. بالکل ایسے. لیکن ہم دھوکے کے سلسلے کو جاری رکھ لیتے ہیں, تو یہ بھی ایک بہت بڑا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی, اور جس قوم سے جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں تو پھر اس کا کیا بنے گا, الیس اللہ بکاف عبدہ. اگر انسان اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا نا, دنیا بھر کے لوگ بھی ناراض ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ راضی ہے. کہتے ہیں نا رب راضی تے جگ راضی. بالکل ایسے. اور پھر اللہ کے رسول نے حدیث میں بھی فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس. جو بندہ لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے, لوگ راضی ہیں نہیں ہوتے جو بھی ہے, لیکن وہ اللہ کو راضی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بھی راضی ہوتے ہیں, لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتے ہیں. وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ. اور اس کے مقابلے میں وہ بندہ جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے, لوگوں کے اندر اپنی ٹھاٹ باٹ بٹھانے کے لیے, زیادہ امیر ظاہر کرنے کے لیے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے, سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس. اللہ تعالیٰ خود بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض رکھتے ہیں. اور پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی اصول بتا دیا, اذہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس, کہ جو اللہ کے پاس ہے صحیح آپ دنیا سے بے رغبت ہو جائیں اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے, اور جو لوگوں کے پاس ہے آپ اس سے بے رغبت ہو جائیں لوگ آپ سے محبت کریں گے. سبحان اللہ. واہ واہ.